أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کرے اور مسلمانوں کی خاص حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 31 سے 44 تک ہے، سورۃ العنکبوت، پارہ ہے 20۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ آج یہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سورہ تو کنٹینیو رہے گی 21 پارہ تک، لیکن انشاءاللہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لاسٹ لیسن میں مکی صورت ہے، تو مکہ والے جو بہت زیادہ مظالم ڈھا رہے تھے مسلمانوں پر واقعات پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو سرکش قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا گیا، ان قوموں کے کیا، ان کے اوپر کیا گزری، یہ واقعات انہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی دیانت داری اور خیر خواہی کے ساتھ قوم کو بلایا، لیکن اس قوم نے انہیں آگ میں جھونک دیا، ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ اس سے سبق کیا ملا کہ جو انسان، انبیاء کا تو ہے رتبہ بہت زیادہ بلند ہے عام انسانوں سے، لیکن جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے، اس کا کور میسج جو لاسٹ لیکچر کا تھا وہ یہی تھا کہ جو انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اور لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی مدد آتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دنیا، صرف آخرت میں نہیں کہ وہ صالحین کا انہیں ساتھ ملے گا، وہ جنت میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی بہت سا اجر رکھا گیا۔ اور سب سے بڑا اجر کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے جیسے بھی حالات ہیں اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر، اس دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی صورتوں میں، سورہ فرقان میں گزری آیت، کہ کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، صرف قلب سلیم۔ قلب سلیم جو سلامت دل لے کے آئے گا، جو دل ایمان والا ہوگا، جو دل دوسری علائشوں سے، شرک اور نفاق اور بھی کسی بھی علائش سے، حسد، غیبت، بغض، ان سب سے جو پاک ہوگا، وہ قبول ہوگا، وہ مقبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور پھر سورہ عنکبوت کا جو اگلا واقعہ تھا وہ لوط علیہ السلام کا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کی برائیاں کیا تھیں؟ لواطت تھی، رہزنی تھی، اور مجلسوں میں کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اور تقطعون تقطعون السبیل، اس سے کیا مراد، اس سے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ صرف رہزنی ہی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو نسل انسانی کا راستہ کاٹتے ہیں، فطرت کے راستے کاٹتے ہیں، جو انسانی افزائش ہے، پیدائش کا راستہ کاٹتے ہیں، میاں بیوی عورت مرد کے حقوق کا راستہ کاٹتے ہیں، کیونکہ صرف عورت نہیں، مرد بھی اس میں ڈپرائیو ہوتا ہے ایک نیچرل پروسیجر سے، ایک نیچرل سکون سے جو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں رکھا ہے، تو دونوں کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 31 سے ہے کہ جب وہ مفسد، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، تو پھر لوط علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ کہا اے میرے رب مدد فرما میری اوپر ان لوگوں کے جو مفسد ہیں، یعنی کہ اب یہ پروف ہو چکا کہ یہ مفسدین ہیں اور میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو یا اللہ ان کے خلاف، اعلیٰ یعنی کہ اوپر، خلاف، ان کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر اب ان پہ کیسا عذاب آیا، کس طرح آیا، وہ ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں کور کریں گے۔ وَلَمَّا، اور جب جاءت، آئے، رسولنا، رسول رسولوں کی جمع ہے، پیغمبروں کے لیے بھی ورڈ آتا ہے، اور پیغام، کیونکہ وہ بھی پیغام پہنچاتے ہیں نا اللہ کا لوگوں تک، لیکن اس کے علاوہ اور کون پیغام رساں ہے اللہ تعالیٰ کے؟ فرشتے، جو پیغمبروں تک پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور پھر آگے سے پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔
वलम्मा, और जब, जाअत, आए, रुसुलुना, हमारे भेजे हुए। रसुल यहाँ पे फरिश्ते मुराद हैं, ब्रैकेट में लिख रहे फरिश्ते, हमारे भेजे हुए फरिश्ते। इब्राहीम, इब्राहीम के पास, बिल बुशरा, खुशखबरी लेके, बुशरा खुशखबरी, बी साथ, यानी साथ खुशखबरी के, तो खुशखबरी लेकर भी लिखा जा सकता है। खुशखबरी लेके, कौलू, इन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, मुहलिकू, हलाक करने वाले हैं, अहली, रहने वालों को, हादिहिल क़रिया, इस, हाजिही, इस, हाजा जो है वो मुज़क्कर के लिए आता है सीगा, इसके लिए, और हाजी ही इसम इशारा है ना करीब का, हाजी ही, हाजा और हाजी ही जो है ये मोन्नस का है। क़रिया क्योंकि मोन्नस, मोनस की निशानियाँ क्या है, एंड पे ताय मरबूता, वो करिया में हमें नज़र आती है, एंड पे ताय मरबूता। बस्ती, तो बस्ती के लिए हाजा यूज़ किया गया, इसलिए हाजी ही है। बेशक हम हलाक करने वाले हैं रहने वालों को इस बस्ती के, इन्ना, बेशक, अहलहा, इसके रहने वाले, कानू, हैं वो, ज़ालिमीन, जालिम। अब ये लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली गई, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने फरिश्ते आए, और ये हम पहले पिछली सूरतों में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या खुशखबरी थी, ये बेटे की खुशखबरी थी, इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी थी, और पोते की, याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी थी। और जब उन्हें ये खुशखबरी दे दी गई, उन्हें और उनकी बीवी सारा को, तो साथ ही फरिश्तों ने क्या बताया, और वो वाक़या डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि वो बछड़ा भुना हुआ ले आए और वो नहीं खा रहे थे, और इब्राहीम ने डर महसूस किया, और फिर उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम इस बस्ती के रहने वालों को हलाक करने वाले हैं, बेशक इसके रहने वाले जालिम हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कौला, इब्राहीम ने कहा, इसने कहा, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना, बेशक, फीहा, इसमें, लूतो, लूत है, कौलू, इन्होंने कहा, नहनु, हम, अअलमू, ज़्यादा जानते हैं, बिमन, इसे जो, फीहा, इसमें है, यानी इस बस्ती में है। अब फी ही नहीं कहा गया, फी हा कहा गया है, क्योंकि बस्ती के लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया गया है, फी हा, लनु नज्जियन्नहु, अलबत्ता, ला अलबत्ता के लिए, नु हम के लिए, और नज्जी निजात के लिए, और अलबत्ता नहीं, और नहीं आता, अलबत्ता हम, ज़रूर क्यों है, क्योंकि नून मुशद्दद है, नून पे तशदीद है, तो वो कलाम में ज़ोर पैदा करती है चीज़। लानु नज्जियन्नहु, हु, इसे, यानी कि लूत अलैहिस्सलाम को, हु की ज़मीर किस तरफ जा रही है, लूत अलैहिस्सलाम की तरफ। अलबत्ता हम ज़रूर निजात देंगे इसे, व अहलहू, और इसके घर वालों को, इल्लम रअतहू, सिवाय इमरा, इमरा क्या होती है, बीवी, इमराअतन, इमराअतहू, उसकी बीवी को, इसकी बीवी के, कानत, है वो, अब काना मुज़क्कर का सीगा है, कानत मुन्नस का सीगा है, कानत, है वो, मिनल गौबिरीन, पीछे रहने वालों में से। गबरा क्या होता है, गाइन बा रॉ, इसका रूट वर्ड है, गुबार भी इसी से है। गुबार कब उठता है, जब सवारी चली जाती है तो पीछे धुआं उठता है, गुबार हमेशा पीछे होता है। इसी तरह जो पीछे रहने वाली है उसके लिए, पीछे रहने वालों के लिए गाबिरीन कहा गया, और बीवी पीछे रहने वालों में से है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने कहा कि उसमें तो लूत भी है, कि लूत अलैहिस्सलाम तो एक तो उनके भतीजे भी थे, और दीनी भाई भी तो थे, नबी भी तो थे, भतीजे भी थे, नबी भी थे, ईमान वाले थे। तो उन्हें फ़िक्र हुई कि वहाँ तो लूत भी हैं, तो फरिश्तों ने कहा कि हम ज़्यादा जानते हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ फरिश्ते कोई भी काम करते हैं, ऐसे ही नहीं उठ के कहीं भी चले जाते। तो फरिश्तों ने कहा कि हम ज़्यादा जानते हैं इसे जो इसमें है, यानी कि इस बस्ती में कौन ईमान वाला है कौन नहीं, हम जानते हैं। इसे और इसके घर वालों को निजात दी जाएगी। जैसे हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि दो बेटियां उनकी ईमान ले आई थी, और नबी का घराना, उनका अहले ईमान होना भी ज़रूरी होता है। उनके अहल, अंबिया के अहल ईमान वाले होते हैं, खूनी रिश्ते हों चाहे ना हो, लेकिन ईमान वाले उनके अहल होते हैं। और अगर खूनी रिश्ते हैं लेकिन ईमान नहीं है, तो वो नबी के अहल नहीं होते। देखिए, हमेशा जहाँ जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों की निजात का जिक्र है, वहाँ पे कहा जाता है इल इल्लम रअतहू, सिवाय उसकी बीवी के। वैसे तो इमराअता औरत के लिए इस्तेमाल होता है, और देखिए औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ बीवी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। बीवी वैसे
کیا ہوتی ہے؟ زوجہ، ٹھیک ہے، اور زوجہ اس کا ایگزیکٹ ورڈ ہے بیوی کا نا، لیکن قرآن میں یہ بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں صاحبہ کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، صاحبہ کا ورڈ بھی یوز کیا گیا ہے کیونکہ بیوی ساتھی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں شریک ہوتی ہے. لیکن یہ خاتون جو تھی، یہ لوط علیہ السلام کے نہ مشن میں ان کی شریک تھی، نہ ان پر ایمان ان کا پختہ تھا اس کا، اور ہمدردیاں ساری قوم کے ساتھ تھی. تو عورت کہ جو عورت مرد کا رشتہ تھا بس وہی رشتہ تھا ان کے ساتھ، ساتھی کا رشتہ نہیں تھا. ورنہ دیکھیں ہر رشتے کے لیے نا، سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا اختی یا بنتی کہ بیٹی یا بہن، اس کے ایگزیکٹ ورڈ یوز کیے ہیں. لیکن بیوی کے لیے صاحبہ کا ورڈ بھی آتا ہے کہ جو بالکل ساتھ رہنے والی ہوتی ہے. لیکن جہاں پر وہ صاحبہ نہیں ہے وہاں پہ امرأتہ، اس کی عورت، اس کی بیوی، صرف عورت مرد والا رشتہ. اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ہے وہ غابرین میں سے، پیچھے رہنے والوں میں سے. تو اس میں کیا سبق ملا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کی فکر کی اور اللہ تعالیٰ نے نجات ایمان والوں کو دی، لوط علیہ السلام اور ان کے وہ گھر والے جن کو جو ایمان پر تھے. پھر آگے اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا فکر ہوئی؟ وہ لما، اور جب، یہ کہ جاءت، آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، کون؟ فرشتے، لوطن، لوط کے پاس، سیئا، وہ پریشان ہوا، بہم، ان سے، وذاقا، وذاقا، اور وہ تنگ ہوا، دا کا ضیق، ذات یا خوف، اس کا روٹ ورڈ ہے تنگ ہونا، بہم، ان سے، ذرعن، دل میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تخف، نہ تم ڈرو، ولا، اور نہ، تحزن، تم غم کرو، انا، بے شک ہم، منجو کا، نجات دینے والے ہیں تجھے، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو، الا، سوائے، امرأتک، تیری بیوی کے. امرأتا تو بیوی ہے یعنی عورت ان کی، اور کا تیری، مذکر، حاضر مذکر کا صیغہ ہے واحد. کانت، ہے وہ، اب یہ پھر عورت کے لیے، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے. اب یہاں پر پہلے تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بھی، کہ وہ اپنے مہمان کے بارے میں ایسے فکر مند ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں، کہ وہ تو وہاں تو وہ لوگ بھی رہتے ہیں، لوط علیہ السلام بھی رہتا ہے اور وہ تو ایمان والا ہے. دیکھیں اس میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے کریکٹر کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے خوشخبری پا کے نا، ایسا نہیں ہوا کہ بس سب کچھ بھول گئے، باقی دنیا جہاں بھی جا رہی ہے میں تو راضی ہوں نا، مجھے تو اللہ کی نعمت مل گئی، باقی کسی سے کیا غرض. نہیں، اس شریر قوم کی، کیونکہ پچھلی جو ہم نے پہلے واقعہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو قرآن میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ انہیں فکر ہوئی اس قوم کی، وہ جھگڑ رہا تھا. جب ہم نے اسے بتایا کہ ان پہ عذاب دیا جائے گا تو وہ جھگڑ رہا تھا ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں، کہ مطلب چاہے وہ بہت شریر قوم تھی لیکن اس پہ عذاب آ گیا تو وہ تو ختم ہو جائیں گے سب کے سب. دین کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، انبیاء کا رتبہ تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بہت بلند ہے، لیکن عام انسان بھی جو داعی کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو جوڑ جوڑ کر تقویت دینا چاہتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ جو ہے وہ قبیلہ دوس کے تھے، تو قبیلہ دوس سے وہ آئے اور کسی نے انہیں کہا کہ ادھر ایک شخص ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ تو سحر طاری کر دیتا ہے اور لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں. انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی. تو ایک دن کہا کہ میں سمجھدار انسان ہوں، مجھے کوئی کیسے ورگلا سکتا ہے. انہوں نے روئی نکال دی اور رسول اللہ کی آواز ان کے کانوں میں قرآن کی پڑ گئی، اور پھر کہتے ہیں میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور کہا مجھے اور بتائیں اور بتائیں، اور پھر خیر وہ مسلمان ہو گئے. یہ مکی دور کی بات ہے. اور جب واپس گئے اپنے قبیلہ میں تو وہاں جب انہیں بتایا کہ ایسے ایمان لیا تو وہ نہیں لائے، اور اتنے بہت کوششیں انہوں نے کی لیکن ان کا قبیلہ ایمان نہیں لایا تھا. تو پھر آ کے انہوں نے کہا کہ میرے قبیلے کے لیے نا بد دعا کریں. تو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کی دعا کی تھی. یہ جو طائف والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ مشکل ترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، لیکن انہوں نے بھی ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کہ شاید ان کی نسلوں میں سے ایمان والے پیدا ہو جائیں.
تو میں کیوں ان کے لیے بد دعا کروں کہ یہ پہاڑ جڑ جائیں اور یہ تباہ ہو جائیں اور اندر ہی پس جائیں؟ نہیں. تو دین جو ہے نا وہ یہی سکھاتا ہے، اس کا ایسنس یہی ہے کہ جوڑ کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کے ان سے دین کو تقویت دی جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے چند سالوں میں قبیلہ جو دوست تھا اس میں سے 80 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس میں کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو وہ 80 لوگ کا ایمان تو رہ جاتا اگر ان پہ بددعا کی جاتی. ایون کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کی والدہ بہت لیٹ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا پہ کیا تھا. وہ بہت روتے تھے، انہیں بہت محبت تھی اپنی والدہ سے، تو وہ بہت روتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتی ہیں. ایک دن گئے تو ایسی ہی کہہ رہی تھی تو رونا شروع ہو گئے. واپس آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ دعا کرے میری والدہ کو اللہ ایمان سے سرفراز کرے. رسول اللہ نے دعا کی. واپس گئے تو ایسی آواز آئی جیسے کوئی نہا رہا ہے، پانی گرنے کی یا جو بھی ہے. تو ان کی والدہ جو ہے وہ صاف ستھری ہو کے آئیں. انہوں نے کہا کہ چلو میں نے اسلام قبول کرنا ہے. اور پھر روتے ہوئے وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے اسلام قبول کرنا ہے. تو دین جوڑنا سکھاتا ہے محبت کے ساتھ. بہت قریبی رشتوں کو بھی محبت سے جوڑا جاتا ہے، اور بہت دور پار کے یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا انہیں بھی اگر دین سے جوڑنا ہے تو وہ بھی محبت سے ہی جوڑا جاتا ہے. صحابہ کی زندگی میں یہ خیر خواہی وہ میجر فیکٹر ہے جو انسان کو دین کی طرف لے کے آتا ہے. اور دین کا کام کرنے کے لیے بڑی موٹیویشن جو ہے، انسان کی اپنا تو اجر ہے ہی، اس کی اپنی آخرت میں نجات تو ہے ہی، لیکن لوگوں کی نجات کے لیے جو فکر ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ وہ دین کا کام کرے. صحابہ نے اتنا کام رسول اللہ کے بعد بھی کیسے کر لیا؟ وہ اختلاف کے باوجود حق پہ اکٹھے رہتے تھے. اختلافات ہوتے تھے. خلفۂ راشدین، آج ہم لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں، نہیں اس خلیفہ کی اہمیت زیادہ، اس کی زیادہ، اس کی، یہ ان کی زندگیاں پڑھیں یہ کیسے تھے. ہم ان کی تعظیم پر لڑنے لگ جاتے ہیں. ان کے انداز کس قدر معتبر تھے، وہ ایک دوسرے کو کتنا ویلیو کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف مشہور ترین تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کتنی بار انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا ہوا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کتنی بڑی بات ہے یہ. علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بہت سے فیصلے، ایک تو ہم نے سورہ نور کی اس میں تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ جب یہ جو مجبوری میں اگر کسی سے ایسا کوئی فعل ہو گیا ہے تو اس کیس پہ میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت نے جو کہ صحرا میں گم گئی تھی اور اسے مجبوراً زنا پہ آمادہ کیا گیا، تو اسے کہا کہ اسے رجم کیا جائے، یا جو بھی سزا تھی اس کی، رجم تھی یا کوڑوں کی تھی، اسے وہ کیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ مجبور ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیا گیا تھا. اسی طرح ایک شخص ایسے آیا، اسے بھی عمر رضی اللہ عنہ نے سزا دے دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں تو فتنہ پالتا ہوں، میں بن دیکھے تصدیق کر دیتا ہوں، اس طرح کی باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دو، قید کر دیا جائے. تو حضرت علی نے جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو سچ کہتا ہے، یہ رسول اللہ پہ بن دیکھے ایمان نہیں لایا. اور فتنہ، یہ جو اولاد ہوتی ہے، اور بھی 3 کوشچنس تھے یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ فتنہ ہوتی ہے، مال فتنہ ہے، لیکن ہم اس کو پالتے ہیں، ہم اسے جمع کرتے ہیں، تو یہ تو سچ کہہ رہا ہے. اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا. یہ صحابہ تو یہ تھے. جنگ صفین میں یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہوئی تھی، اور امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. تو وہ کہتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی کہتے تھے کہ اتنی بغاوت ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. ایک بار انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے، تو وہ سب بول پڑے میں ہوں. اتنی بغاوت تھی، کھلے عام بولتے تھے لوگ. لیکن امیر معاویہ ان کی فیملی کے تھے، بنو امیہ سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی، امیر معاویہ، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں ان کا وارث کے طور پہ ان کا قصاص لینا چاہتا ہوں. بہرحال جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں تو یہ جو روم تھا، تب کی پاور تو تقریباً ٹوٹ گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ جو طبقہ ہریکل تھا، اس نے کہا کہ ذرا میں اب اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور ذرا فوج اکٹھی کروں. تو جب امیر معاویہ نے اس کا یہ بھانپ لیا ارادہ، تو اسے ایک خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا کیا تھا؟ او رومی کتے،
اگر تو نے اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ کی جھنڈے تلے لڑنے والا پہلا میں ہوں گا. یہ سخت ترین اختلاف کے دور میں انہوں نے لکھا. ہم لڑتے رہتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، انبیاء غلطیوں سے پاک تھے، لیکن اس پہ آپس میں اختلاف کر لینا، فرقے بنا لینا، یہ دین نہیں سکھاتا. دین تو یہی سکھاتا ہے، دین کو تقویت دو، آپس میں جڑ کے، آپس میں مل کے. ہم ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، نماز کے طریقے میں ذرا سا ہاتھ اوپر نیچے برداشت نہیں کرتے دوسرے کسی مسلک کے انسان کا. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، دوسرے کی فکر. اس قوم کی طرف وہ مبعوث بھی نہیں کیے گئے، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن فکر، جھگڑا کیا کہ ان مت عذاب میں ڈالیں انہیں. لیکن جب جس قوم کی طرف نبی مبعوث کیا اور وہ خود ہی تنگ آ گیا ان کی نافرمانیوں سے، تو پھر وہ مدت تمام ہو جاتی ہے اس قوم کی. اور پھر وہ عورت، ان کی سگی بیوی بھی نہیں لے کے آئی ایمان. سورہ تحریم جو ہے اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے کیا آتا ہے؟ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، دونوں نے ان سے خیانت کی. کیا خیانت تھی؟ یہ جو خاندان نبوت کے راز لیک کر دیے تھے، وہ خیانت تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی کی تو یہی خیانت تھی کہ ایک شوہر کے پاس مہمان ہے اور تم قوم کو جا کے خبریں دے رہی ہو. پھر جب کہا کہ پیچھے نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بس ایک جو نشان زدہ پتھر تھا اسے بھی لگا اور وہ بھی گئی، ختم. مؤتفقات کہا جاتا ہے لوط علیہ السلام کی جو قوم کی بستیوں کو. کیوں؟ افک. کیا ہم نے پڑھا تھا؟ حمزہ فا کاف، یوزول سے ہٹی ہوئی چیز، جیسے جو چیز ہوتی ہے اسے ہٹا ہوا، اس لیے جھوٹ کو بھی افک کہتے ہیں. واقعہ افک جھوٹا تھا، اس لیے اسے واقعہ افک کہا جاتا ہے. مؤتفقات، نچلا حصہ اوپر ہو گیا اور چھتیں نیچے. بالکل جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ اکھاڑا ان بستیوں کو، آسمان کی بلندیوں تک لے کے وہاں سے نیچے پٹکا اور وہ بالکل الٹ گئیں. اس لیے اسے مؤتفقات کہا جاتا ہے. الٹ گئی. پھر کہتے ہیں کہ جس زمین پہ وہ الٹی، ظاہر ہے اتنی اوپر سے بستیاں گھر الٹیں گے تو وہ زمین میں دھنس جائے گی وہ جگہ. پھر پتھروں کی بارش، نشان زدہ پتھر تھا ہر ریک کے لیے، یہ اس کو لگے گا، یہ اس کو. پھر پتھروں کی بارش کی گئی اور پھر اس گہری جگہ میں پانی آ گیا. زمین دھس چکی تھی نا، تو وہ ایک باڈی آف واٹر بن گیا، ادھر پانی کی جگہ بن گئی، پانی آ گیا. اور اسے کیا کہا جاتا ہے اس بحر کو؟ بحر میت، ڈیڈ سی. آج بھی لوگ وہاں نیچے جا کے تو یہ جو دبی ہوئی بستیاں اس کے کھوج لگاتے ہیں، جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پرانی چیزوں کو، تو وہ کرتے ہیں. لیکن وہ ڈیڈ سی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے. کوئی اسے جغرافک کنڈیشنز پہ اور چینج پہ تعبیر کرتا ہے، لیکن یہ عذاب ہے. حالانکہ دیکھیں اس سی کی وہاں پہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے. عام سمندر کیا ہیں؟ وہ سمندروں کے ساتھ جڑے ہیں. تھوڑی تھوڑی تو جیولوجیکل چینجز جو ہیں، زمینی چینجز وہ تو آئی ہیں کہ سمندروں کے حصے بڑھ گئے اور وہ کچھ جڑی چیزیں کچھ الگ ہوئیں، نارمل گریجول چینجز. لیکن یہ بالکل ارد گرد زمین ہے اور یہ اتنا گہرا حصہ ایک باڈی آف واٹر بن گیا، بالکل خشکی کے بیچوں بیچ ڈیڈ سی ہے یہ. تو یہ انسان کو یہ لاجک پیش کرتا ہے کہ بھئی یہاں کچھ انیوژل بات ہوئی تھی. اور پھر کیا کہا گیا کہ ان کو، اور جب یہ کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر سے ہمیں یہی سبق ملا. لوط علیہ السلام کے کیریکٹر سے کیا ملا؟ پھر وہی انسانوں کی فکر کہ وہ پریشان ہو گئے، ان کا وہ تنگ ہو گئے. داغ کا ذیق ہم پڑھ چکے ہیں بہت بار کہ تنگ ہوا ان سے ذرعن، دل میرا. اب دل تو یا تو افئدہ کو کہتے ہیں یا قلب ہے اس کے لیے. یہ ذرع کیا ہے؟ ذرا جو ہے نا، میں نے بہت بار پہلے بتایا، یہ کلائی سے کونی تک کا جو جہاں ذرا پہنی جاتی ہے وہ ہوتا ہے ذرا. تو یہ ہاتھ کی کشادگی کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، ذرا، ذرعن. یذرعو، یذرعو کیا ہوگا؟ یذرعو ذرعن، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ کی کشادگی وہ انہوں نے تنگ محسوس کی. وَذَاكَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ تنگ ہوا اس سے ہاتھ کی کشادگی میں. لیکن ترجمے میں یہاں پہ دل میں لکھا گیا ہے، محاورتاً آپ کہہ لیں.
یعنی کہ جو ان کے ہاتھ کی قوت تھی، جو ان کی کیپیسٹی تھی نا، اپنی قوم کے خلاف اپنے مہمانوں کو سیکیور کرنے کی وہ کیپیسٹی، وہ ہاتھ کی قوت انہوں نے تنگ محسوس کی، طاقت اپنی کم محسوس کی. یہ اس سے مراد ہے. اور جب یہ کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ پریشان ہوا ان سے اور وہ تنگ ہوا ان سے دل میں، یعنی کہ اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے تنگی محسوس کی کہ میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا اپنی قوم سے. وقالوا، اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، نہ غم کرو. ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر کیا ہوتا ہے؟ جو مستقبل میں ہونے والی چیز ہوتی ہے نا، اس کا خوف ہوتا ہے انسان کو. اور غم کیا ہوتا ہے؟ گزری ہوئی چیز کا انسان کو خوف نہیں ہوتا، اسے وہ گزر چکا ہوتا ہے. غم ہوتا ہے گزری چیز کا. تو انہوں نے کہا کہ نہ تم ڈرو، کہ آگے جو آنے والا ہے اس سے ڈرو نہیں کہ وہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ تو فرشتے تھے نا. اور نہ تم غم کرو، جو ان کا طریقہ رہا ہے اس پہ غم نہ کرو، غمگین نہ ہو کہ وہ یہ کر چکے ہیں اور آگے کیا کر سکتے ہیں. غم نہ کرو. دونوں چیزوں سے اولیاء اللہ کو نجات ملتی ہے. قرآن کی آیت ہے، اولیاء اللہ کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. انا، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے گھر والوں کے، کہ اب آپ اپنی فکریں چھوڑ دیں. آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دینے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے. اور وہ جیسا کہ ہم نے اب پڑھ لیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ غابرین میں سے، وہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وہ قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں 20 واقعہ کا ذکر ہے، اور کافی جگہوں پہ قرآن میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. تو اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ وہ اپنی قوم کو جا کے خبر دے آئی تھی کہ بھئی میرے گھر میں ایسے نوجوان آئے ہیں. انہیں ڈر بھی یہی تھا کہ یہ ان سے بھی بدتمیزی کریں گے جیسے وہ ایک شریر اور بدفعل قسم کی قوم تھی. پھر 34 آیت میں انا، بے شک ہم منزلون، نازل کرنے والے ہیں، علی، اوپر، اہلی، رہنے والوں کو، ہذہ القریتی، اس بستی کے، رجزن، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے. کہ ہم، اب کیا کہا فرشتوں نے کہ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے اوپر ایک عذاب. اب یہاں عذاب کے لیے رجزن، عذاب کا ورڈ نہیں آیا، رجز کا ورڈ آیا. رجز کون سا عذاب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسا عذاب جو سننے اور دیکھنے والوں کے دل پہ کب کبھی پیدا کر دے، دل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اور دیکھیں کیسا عذاب تھا، اٹھا کے پٹکا گیا بستیوں کو، پھر پتھروں کی بارش بھی کی گئی، پانی بھی ان پر چھوڑ دیا گیا. اور ایک رجز میں گندگی کا معنی بھی ہے، اس میں پلیدگی کا معنی ہے. اس لیے ان کا گندا فعل تھا، ان پہ عذاب بھی گندا نازل کیا گیا. دیکھیں جس طرح کا گناہ ہے نا اسلام میں بھی ویسی ہی سزا ہے. چوری کی، ہاتھ کاٹ دو. اگر ڈکیتی ہے، جو راہزنی کرتے ہیں، جو راہوں میں بیٹھ کے لوٹتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دو. سورہ نساء میں آئی ہے میرے حال میں یہ حکم. دونوں مخالف سمت سے کاٹ دو کہ یہ راستوں میں جا کے جو لوٹتے ہیں نا، یہ جانے کے قابل نہ رہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا اگر دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کٹا ہوگا. تو پھر اگر پورا جسم ملوث ہے زنا میں، تو پھر پورے جسم پہ کوڑے ہیں. اور رجم ہے، رجم میں تو خیر پھر کیوں، اللہ کا بہت بڑا قانون توڑا، شادی شدہ زانی کے لیے سزا. تو وہ جو سزائیں ہیں نا، وہ اس گندے عمل کے حساب سے، ان کا عمل اتنا گندا تھا تو عذاب بھی رجزن، گندا، گندگی والا، آسمان سے. اور پھر آسمان سے ان کے لیے عذاب نازل کیا گیا، کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی کہ ہر انسان، ہر قوم جس پر عذاب نازل ہوا وہ اس کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قرآن میں کیا آتا ہے کہ ہر انسان جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی جو عذاب انہیں بھگتنا پڑا، یہ ان کی اپنی کمائی تھی. وَلَقَدْ 35 آیت میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ تَرَکْنَا، اور البتہ تحقیق، ترک کر دینا اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چھوڑ دی ہم نے، منہا، اس میں، آیتم، بینتن، ایک نشانی، بینہ،
کھلی. لقوم یعقلون، یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب جو عقل والے ہیں وہ عذاب کے اسباب پر، ان عوامل پر ضرور غور کریں گے جس کی وجہ سے ایسی قوموں پر عذاب آیا، لیکن جو عقل سے کام نہیں لیں گے وہ نہیں غور کریں گے. کچھ لوگ اپنی عقل سے ہی اللہ کو پہچان جاتے ہیں، آیتم بینہ کو پہچان جاتے ہیں، کھلی نشانی کو پہچان جاتے ہیں، لیکن جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ کھلی کھلی نشانیوں کو بھی نہیں پہچان پاتے. تو پھر یہ جو قوم تھی، یہ جو بستی تھی، وہ ایک نشانی بن گئی، عبرت کا نشان بن گئی ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ہاں جو عقل سے کام نہیں لیں گے اور بس اسے آخرت کے لیے اس کو عبرت نہیں سمجھیں گے اور بس دنیا کی انویسٹیگیشنز میں ہی لگے رہیں گے، تو ٹھیک ہے انہیں دنیا کی انویسٹیگیشنز کر کے تو نالج مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ نالج کچھ کام نہیں آئے گا. جو اس سے عبرت لیں گے وہ ہاں عقل سے کام لیں گے، جو اصل میں عقل سے کام لینا جو حق ہے جس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، پھر وہ اپنی آخرت سنوار لیں گے ان نشانیوں سے سبق لے کے، عقل سے کام لے کے. وَإِلَىٰ اور طرف مدینہ، مدین کے، اخاہم ان کے بھائی شعیبہ، یعنی کہ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک بیٹا ہے اس کی نسل یہ مدین کی طرف بھی ریز کی گئی اور اسی میں پھر شعیب علیہ السلام مبعوث کیے گئے. اور ویسے بھی جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دینی بھائی تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ دینی بھائی، دین میں بھائی، یعنی کہ وہ بھی کیا تھے؟ نبی تھے شعیب علیہ السلام، اور اس لیے انہیں کہا گیا ایسے. اور طرف مدین کے ان کے بھائی اخاہم ان کے بھائی شعیبہ، شعیبن، شعیبن شعیب کو بریکٹ میں لکھ لیں بھیجا. فقولا تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجل یوم الآخر، ورجل رجوع، رجا کیا ہوتا ہے؟ امید رکھو، امید رکھو الیوم الآخر آخری دن کی، ولا اور نہ تعثوا، تعثوا تم فساد کرو. عصوا کیا ہوتا ہے؟ فساد، اور زمینی فساد کے لیے زیادہ یہ ورڈ آتا ہے عصوا، عین ثا واو عصوا. پھر ارضی زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. فساد کب پھیلتا ہے؟ بہت بار اب تو ہم پڑھ چکے، جب صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملے گا. تو زمین میں فساد کیا ہے؟ کوئی بھی آپ نے ڈسٹرکٹیو کام کیا ہے نا تو وہ زمین کا فساد ہی ہے. یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی کہ جس میں زمین بھی تباہ کر دی جاتی ہے، زمین کے اوپر لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن ویسے بھی زمینی وسائل کو بیجا استعمال کرنا، ضائع کرنا، یہ بھی فساد ہے. درخت کاٹ دینا، پانی ضائع کرنا، ریسورسز جو ہیں ان کو ضائع کرنا. زمین سے گیس بھی ایٹ ٹائمز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، پیٹرولیم نکل رہا ہوتا ہے، آئل جو ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ان کو اگر آپ ضائع کرتے ہیں تو یہ فساد ہی ہے. کسی بھی طرح کے ریسورس، پانی، لکڑی، آئل، یہ سب، اور یا ان کو پلیوٹ کر دینا بھی. ان کو یہ جو پانی میں اکثر لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں، نہریں ہیں یا دریا ہیں اس میں گندگی ڈال دیتے ہیں، شاپنگ بیگز ڈال دیتے ہیں، ریپرز ڈال دیتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. وہ جو سمندری یا دریائی زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہے؟ ہم یہ جو وسائل کو ضائع کرنے کا گناہ ہے وہ بھی کرتے ہیں، ہم زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں. اور زمین میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی زمین کا حصہ ہیں، اور ان کے حق جب ہم نہیں دیں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ باہمی تعلقات کا بگاڑ ہو جائے گا. رشتہ داروں کو حق نہیں دیں گے تو وہ ہم سے راضی تو نہیں ہوں گے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا. جو بھی چیز بگاڑ کا، ایک نارمل یوزول چیز کے بالکل اپوزٹ ہے، بگڑی ہوئی شکل میں ہے، تو وہ فساد ہی ہے. رشتہ داروں کو حق نہیں دیں گے تو وہ بھی بگاڑ ہے، وہ بھی فساد ہے. اس کے علاوہ جو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ ہم نے اگر درست طریقے پہ نہیں کی تو وہ بھی بگاڑ کا موجب بنتی ہیں، وہ بھی فساد ہی ہوتی ہیں. ہر آپ فارم لے لیں، کرپشن لے لیں، رشوت خوری لے لیں، سود خوری لے لیں، اور کوئی آپ کے اخلاقیات میں سے اگر آپ کچھ چیزیں لے لیں جس میں حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، جیسے کہ
چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، بڑوں سے احترام سے بات نہ کرنا، فحاشی پھیلانا اور ادب سے بات نہ کرنا، ایک دوسرے کے ٹائم کی قدر نہ کرنا، ایک دوسرے کی امانتوں کی قدر نہ کرنا، ان کی مال، عزت، جان، یہ سب فساد کا باعث ہے۔ تو مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور امید رکھو آخری دن کی۔ رجا جو ہے امید کے معنی میں بھی آتا ہے اور خوف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو خوف یعنی کہ ڈرو بھی آخری دن سے۔ اگر آخری دن میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھو کہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اور ڈرو، ڈر کا ایک معنی ہے اس میں، امید رکھو یعنی کہ ایکسپیکٹ کرو کہ آخری دن آنا ہے، اسے ڈرو اور فساد نہ کرو۔ جو آخری دن سے ڈرے گا وہ فساد کرے گا ہی نہیں۔ جس کو پتا ہوگا میں نے ایک ایک اپنے عمل کا، ایک ایک اپنے چھوٹے سے چھوٹے ایکشن کا جواب دینا ہے، تو وہ فساد کرے گا ہی نہیں۔ وہ حقدار کو کہے گا دنیا میں جتنے مرضی حق لے جاؤ میرے سے، میرا مال لے جاؤ، میں آخرت میں بچ جاؤں۔ جسے آخرت کا یقین نہیں وہ دنیا کے مال میں غرق رہتا ہے، دنیا کی چیز ہی اس کا الہ بنی ہوتی ہے، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے ساری زندگی وہ گزار دیتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا، اخذ کرنا پکڑ لینا، تو پکڑ لیا انہیں، ہم الرجفہ، ایک زلزلے نے۔ اب یہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا زلزلہ آیا، کیا عذاب آیا زلزلے کا؟ جبریل علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ ایک چیخ سی لگائی اور ان کے دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے، موت واقع ہو گئی، اور انہوں نے پھر اپنے منہ جو ہیں وہ گھٹنوں میں دے لیے تھے، اور ایسے ہی انہوں نے صبح کی۔ اور یہ کیا تھا، ان کی کیا کمی تھی، اہل مدین والوں کی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہم پڑھ چکے ہیں ان کے واقعات، بارہا پڑھ چکے ان سب اقوام کے، لیکن وہ نہیں مانے، آخر وہ نہیں مانے۔ تو ناپ تول میں کمی، ہر کام میں ناپ تول میں کمی کی جا سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی اگر ایک سٹچ کم لگاتا ہے نا تو وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، وہ بھی آپ نے حق میں کمی کر دی ہے۔ تو ان کا انجام دیکھے کیسا ہوا ایسی قوموں کا، جو کچھ میٹر کپڑا کاٹتے ہیں اور 2 میٹر کپڑا دینا ہے اور 2 انچ اس سے کم کر دیتے ہیں، تو وہ ناپ میں کمی ہے۔ خیر، انہوں نے جھٹلا دیا اسے، یعنی کہ جو اہل مدین تھے شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے۔ ان پہ چیخ کا بھی بات آتی ہے اور صیحہ کی، اور یہاں پہ رجفہ کی بات بھی ہے، زلزلے کی بھی ہے۔ تو انہوں نے صبح کی، فَأَصْبَحُوا، تو صبح کی انہوں نے، ہو پلورل کا صیغہ ہے، اصبحا ہوتا تو اس نے صبح کی، یہ اصبحو ہے پلورل، تو اس نے صبح کی، فی دارہم، اپنے، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں، ہم ہے نا پلورل کا صیغہ ہے، ہو ہوتا تو سنگولر ہوتا مذکر کا، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ جسوم ہوتا ہے سا سے، جسوم، پرندے کا سینے کے بل گرنا، زمین سے لگ جانا۔ ایک تو پرندہ جب لینڈ کرتا ہے تو وہ پاؤں زمین پہ لگاتا ہے، اور کبھی کبھی پرندہ کچھ ایسے لینڈ کرتے ہیں کہ وہ سینہ جو ہے نا وہ زمین پہ لگا دیتے ہیں، اسے چمٹ جاتے ہیں۔ تو جاسمین اسی سے ہے کہ ندامت کے ساتھ نا وہ جو سینہ ہے وہ اس کو گھٹنوں کے ساتھ لگا دینا، گھٹنوں کے بل۔ انسان جب گرتا ہے ویسے تو وہ کیسے گرتا ہے، پیچھے کی طرف گر جاتا ہے یا بالکل سیدھا آگے گر جاتا ہے، لیکن یہ گھٹنوں کے بل ہو کے گرنا کیا ہے کہ انسان اکٹھا ہو جائے اور پھر وہ نادم ہو گئی۔ یہ ندامت کے لیے نا یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ گرنے والے۔ تو صبح کی انہوں نے، یعنی کہ وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، بالکل ایسے جڑے ہوئے اور شرمندہ۔ پھر وعادن، دیکھیں یہاں پہ نا یوم الآخر کی بھی بات گزری ہے 36 آیت میں۔ 36 آیت میں یوم الآخر کی بات گزری کہ آخری دن، انسان جو ہے نا اس کا لائف سائیکل جو ہے مختلف ادوار پہ منحصر ہے۔ دنوں میں اگر لگائیں تو ایک پیدا ہونے سے پہلے کا عرصہ، ایک پیدا ہونے کے بعد کا،
اور وہ جو زندگی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جب مر جاتا ہے انسان ایک عرصہ قبر میں، پھر ایک آخری دن۔ اب عربی میں یوم جو ہے نا وہ دن کے علاوہ ڈیوریشن کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ کا یوم جو ہے نا وہ ہمارے یوم جیسا نہیں ہے، اس کی ڈیوریشن کچھ الگ ہے۔ جیسے کہ یوم الآخر کہا جاتا ہے، لیکن ویسے یوم الآخر جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا دن وہ ڈفرینٹ ہے دنیا کے دنوں سے۔ اللہ کے ہاں کا دن ڈفرینٹ ہے۔ اللہ کے ہاں کی ہر چیز ہی دنیا کی چیزوں جیسی نہیں ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے، پانی پہ کوئی عرش ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی پر اللہ کا عرش ہے۔ حوض کوثر کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے سفید ہے۔ تو برف سے ٹھنڈا ہوگا لیکن پانی ہے، برف نہیں ہے وہ، اور برف سے ٹھنڈا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کی جو سسٹم ہے، اللہ کے ہاں جو فزکس کے بایو کے رولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ دنیا کی زندگی جیسے نہیں ہے۔ بایولوجیکلی بھی انسان چینج ہو جائے گا بالکل، تبھی تو موت نہیں آئے گی۔ اور فزکس جو ہیں، فزکس کے لاز وہ بھی چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وعادن اور عاد و ثمودا اور سمود کو بریکٹ میں نکلے ہلاک کیا، وقد اور تحقیق تبینہ واضح ہو گئی، کیا واضح ہو گئی؟ حالت، لکم تم پر، من مساکنہم ان کے گھروں سے، یعنی کہ ان کے گھروں سے ان کی جو حالت ہے وہ واضح ہو گئی۔ یہ جو مکہ کے لوگ تھے، مکی صورت ہے نا، تو مکہ کے لوگ ٹریولنگ کرتے ہوئے ان کو دیکھتے تھے، عاد اور سمود کی بستیوں کو۔ عاد کہاں تھی؟ احقاف میں، یمن کے قریب، انہیں بھی تباہ کیا گیا۔ عاد کے بعد آئے سمود، صالح علیہ السلام کی قوم۔ وہ کہاں تھے؟ جنہوں نے اونٹی کی کونچیں کاٹ دیں اور پھر ان پہ بھی عذاب آیا۔ وہ حجاز، یعنی کہ حجاز کسے کہتے ہیں؟ مکہ، مدینہ اور طائف، یہ علاقہ جو ہے نا اسے حجاز کہتے ہیں۔ ہم ہسٹوریکل بکس میں پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی حجاز کیا ہے۔ تو یہ حجاز کے شمال میں ہجر ہے، ٹھیک ہے، وادی القرا کے قریب، انہیں بھی اللہ نے تباہ کیا۔ تو عاد اور سمود، ان کی تباہی کی بات کی گئی ہے 38 آیت میں، اور عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور تحقیق واضح ہو گئی تم پر، من مساکنہم ان کے گھروں سے۔ واضح ہو گئی حالت، حالت کو بریکٹ میں لکھ لیں، واضح ہو گئی تبینہ، بین کیا ہوتا ہے؟ روشن، obvious ہو جائے، واضح ہو جائے۔ واضح ہو گئی حالت تم پر ان کے گھروں کی، ان کے گھروں سے، وزینہ اور مزین کر دیے، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم اعمال ان کے، فصدہم تو اس نے، صد کیا ہوتا ہے؟ روکنا، فصدہم تو اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل راستے سے، وکانو اور تھے وہ، مستبصرین مستبصرین بہت دیکھنے والے، بصیرت والے، بڑے سمجھدار، تبصرہ نگار۔ عاد اور سمود کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ بھی سرکش قومیں تھیں۔ عاد جو تھی وہ بھی سرکش قوم تھی، سمود جو تھی، عاد نے ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، سمود نے صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان پہ عذاب آیا۔ اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا آیا عذاب ان پر۔ ان کو تو، یہ جو سمود ہے ان کو تو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تھا، اور جو ہود ہے یہ بھی قوم عاد جو لوٹ مار مچاتے تھے، اور ان پر بھی ایسی عذاب آیا تھا۔ اور ان کو کیا کیا گیا تھا؟ قوم عاد کو ان پہ بھی پتھروں کی بارش کی گئی تھی، جیسے لوط علیہ السلام پہ پتھر برسائے گئے ہیں نا، عاد علیہ السلام پہ بھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ تو ان پر عذاب آئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر واضح ہو گئی حالت ان کی، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں کو دیکھو کیسے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان پہ کیسا عذاب آیا؟ وہ زینا اور مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے۔ وہ کیوں اس حالت کو پہنچے؟ کیونکہ ان کا جو عمل تھا نا، شیطان نے مزین کر رکھا تھا، ان پر مزین کر دیا تھا، خوبصورت بنا دیا تھا کہ جو ہم عمل کریں یہی ٹھیک ہے۔ تو اس نے روک دیا انہیں راستے سے، اور اس مزین کر دینے نے، اور شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے، جو انبیاء راستے بتاتے تھے، اس سے روک دیا۔ اور ویسے وہ بڑے سمجھدار تھے۔ یہ ہر دنیا دار کے لیے نا اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ عاد کیا تھے؟ عمارتیں بلند بلند بناتے تھے۔ سمود کیا تھے؟ پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بناتے تھے۔ بڑے بصیرت والے لوگ تھے، بڑے
ٹیکنیکلی بھی بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے. تو آج بھی دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں کو کیا 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 ہے شیطان نے، ان کے اعمال ان پر مزین کر دیے ہیں. اتنی خوبصورت ان کی پلاننگز ان پر کر دی ہیں کہ وہ اسی پلاننگ میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ایون کہ مسلمز بھی گھر ایسے بنا لیں، فیکٹریز ایسی بنا لیں، گاڑیاں ایسی لے لیں، اور یہاں کوئی زمینیں لے لیں، کوئی جائیدادیں لے لیں. مزین کر دیا شیطان نے سب کچھ. اصل جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ بھول ہی گیا. اور جو دین کی طرف آتے ہیں ان پہ کیا مزین کر دیا؟ دین کے لیے لڑنا بھڑنا. وہ دین کے لیے لڑتے رہتے ہیں. وہ اس پہ یہ مزین کر دیا ہم بڑا کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہم دلائل پہ دلائل ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اور دین والوں پہ یہ مزین کر دیا وہ بھی صراط مستقیم پہ چل نہیں پاتے، وہ جگہ جگہ لڑتے ہیں. آپ نے اگر چلتے رہنا ہے نا کسی دین کے راستے پہ اور کسی منزل پہ پہنچنا ہے، وہ منزل جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، تو پھر آپ کو نہ ادھر ادھر کسی اچھے ہوٹلز میں زیادہ دیر رکنا ہے. یہ دنیا جو ہے نا سرائے کی طرح ہے، یہاں پہ بس اتنی زیادہ رہ لیں جتنا مسافر لیتا ہے. ہاں اچھے گھر اچھے کپڑے، مگر اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کو گول بنا دینا، یہ مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دی ہیں انہیں اللہ کے لیے یوز کریں اور دین کے راستے پہ چلتے جائیں. نہ کہیں پہ کھڑے ہونا ہے کسی دنیا والی جگہ پہ، اور نہ کسی دین کی بات کرنے والے سے لڑنا شروع ہو جانا ہے. تب بھی ہم اپنے راستے کے آگے نہیں جا سکتے. وہیں لڑائیاں شروع کر دیں گے، وہیں مورچے بنا لیں گے، وہیں محاذ کھول لیں گے، تو راستے پہ چلیں گے کیسے؟ وہیں پہ جنگ لگ گئی تو راستے آگے کیسے جائیں گے منزل پہ پہنچنے کے لیے؟ یہ جو شیطان نے غلاظتوں کو مزین کیا ہوا ہے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. اور خود کو جو دینی کچھ چیزیں ہیں نا، لیکن وہ بھی دراصل شیطان کی مزین کردہ چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے. کہنے کو وہ دین کے لیے ہم بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو ان سب سے بچیں، کیونکہ شیطان ان چیزوں کو مزین کر دیتا ہے. اور جن لوگوں پہ عذاب آئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان پہ مزین کیے تھے، وہ بھی مستبصرین تھے، بصیرت والے تھے، سمجھدار لوگ تھے، فن تعمیر کے ماہر تھے. وقارون اور قارون، وفرعون اور فرعون، وہامان اور حمان، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءہم آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. سب نے تکبر کیا. حمان تو فرعون کا وزیر تعمیرات تھا یا وزیر تھا کسی بھی طرح کا، قارون تو بنی اسرائیل کا تھا. لیکن جب تکبر کیا اور روش جو تھی وہ ساری فرعون والی تھی، تو وہ انجام بھی فرعون کے ساتھ ہوا. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، ارض زمین، وما اور نہ، کانو تھے وہ، سابقین بھاگ جانے والے. اب ان کا انجام کیا ہوا؟ دنیا تو ان کے پاس بھی بہت تھی. قارون کی تو کنجیاں 40 لوگوں کی جماعت اٹھاتی تھی، عصبہ طاقتور لوگوں کی جماعت اٹھاتی تھی. فرعون پورے مصر کا رب بنا ہوا تھا، حمان اس کا رائٹ ہینڈ. دنیا تو ان کے پاس بھی بہت تھی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، انہیں معجزات بھی دیے گئے، ان پر جب کوئی عذاب آتا تھا اللہ کا، کتنی طرح کے عذاب آئے، 7 طرح کے عذابوں کا ذکر آتا ہے. وہ خون کی بارش ہوئی، ٹڈیاں ہو گئیں، ٹڈی دل ہو گیا، کیا کیا نہیں آیا ان کے پاس، قحط پڑ گیا. لیکن واضح نشانیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سے عذاب ہٹتا تھا. پھر بھی تکبر کیا، مانے نہیں، خود کو ہی بڑا سمجھا. نہیں، جب عذاب ٹل جاتا تھا تو اپنے وعدے کو چھوڑ دیتے تھے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے تھے، نہ ایمان لے کے آتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. تکبر کیا زمین میں. اور پھر جس نے تکبر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت تمام کر دی، وہ ایمان نہیں لایا، تو پھر وہ اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، وہ بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا. اور نہ تھے وہ بھاگ جانے والے. تو مکہ والوں کو یہ ساری واقعات بتائے جا رہے ہیں، تنبیہ کی جا رہی ہے، اور باقی پھر تمام انسانوں کو یہ تنبیہات ہیں کہ اللہ سے کوئی سبقت نہیں لے جائے گا. یہ تکبر کر کے، یہ دنیا داریاں کر کے، اس میں گم ہو کے آپ اللہ کے حساب کتاب سے سبقت نہیں لے جا سکتے، بچ نہیں سکتے، جیسے یہ لوگ نہیں بچ سکے. فَكُلًّا اور ہر ایک کو، نہیں تو ہر ایک کو، فا تو کے لیے تو پھر یا پس، فَكُلًّا تو ہر ایک کو، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، بذنبہ بوجہ اس کے گناہوں کے، فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے،
من جو ارسلنا بھیجی ہم نے علیہ جس پر حاصبہ، حاصبہ پتھروں کی آندھی۔ اب یہ سارے جو قومیں ہم نے پڑھی نا، اب ان کو ذہن میں لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب کیا آیت میں کہا ہے ان سب پہ غور کریں کہ تو ہر ایک کو، قوم لوط کا بھی ذکر آیا، عاد اور سمود کا بھی ذکر آیا، قوم شعیب یعنی کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اہل مدین، ان کا بھی ذکر آ گیا، فرعونیوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو پکڑا، کلن، ہر ایک کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور جس جس کا جیسا گناہ تھا ویسا ویسا پکڑا، اس طرح کی پکڑ ہوئی۔ جن کا گندا فعل تھا ان کی کتنی، ان کو رجزن، گندا عذاب ملا۔ اچھا، اور جو سن کر نہیں دیتے تھے ان کو چیخ نہیں، ان کو ختم کر دیا۔ جو اپنی قوم کو کی بات پہ کان نہیں دھرتے تھے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، ناپ تول کو پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو، سن کر نہیں دیتے تھے تو انہیں چیخ نے پکڑا تھا۔ سمود بھی چیخ سے پکڑے گئے، ان کے لیے بھی چیخ کا ورڈ آتا ہے۔ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی، ان کو بھی انسٹرکشنز تھی نا کہ صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی تھی، وہ جو معجزے کے طور پہ عطا کی گئی تھی کہ اس کے قریب نہ جانا بری نیت سے، اس کی کونچیں کاٹ دی، نہیں نہ سنا، انہیں بھی چیخ نے پکڑا۔ اچھا، ان کانوں سے نہیں تھا سنا، اب یہ ان کانوں سے ایسی چیخ جائے گی تمہیں برباد کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے سبب پکڑا۔ تو ان میں سے کوئی ہے جو بھیجی ہم نے، ارسلنا بھیجی ہم نے، فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے، من جو ارسلنا بھیجی ہم نے، علیہ جس پر حاصبہ پتھروں کی آندھی، حاصبہ حسبہ، ہا صاد با، تیز ہوا کو کہتے ہیں نا، تو وہ پتھراؤ کرنے والی۔ اور یہ کس پہ آئی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر اور عاد پر، قوم عاد پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، ان کو، ان پر پتھروں کی آندھی بھیجی گئی تھی۔ جس پتھر سے بنا بنا کے وہ عمارتیں تعمیر کرتے تھے نا، وہی پتھر ان کے عذاب کا باعث بھی بنے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم پر، ان کو تو خیر متفقات، ان کی بستیوں کو کہا جاتا ہے کہ اٹھا کے نیچے پٹخا بھی گیا، ان پہ پتھروں کی بارش بھی برسی، ان پہ وہ دھنس بھی گئے، زمین میں پانی بھی آ گیا، جتنا گندا فعل پھر ویسی سزا۔ تو حاسبہ پتھروں کی آندھی لوط علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پر یعنی کہ ہود علیہ السلام کی قوم پہ، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو اخذت الصیحہ پکڑ لیا اس کو چنگاڑ نے، چنگاڑ کو چیخ سے کون ہلاک ہوئے؟ اہل مدین اور سمود۔ ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو خسفنا دھنسا دیا ہم نے انہیں، کس کو دھنسا دیا؟ قوم لوط کو تو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور کس کو دھنسایا تھا جس کو تھوڑا سا پہلے ہم نے پڑھا ہے؟ قارون کو۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو، خسفہ کیا ہوتا ہے؟ زمین میں دھسنا، خا سین فا، دھسا دیا، خسف نہ ہم نے، بہل ارضا ساتھ اس کے زمین کو، زمین دھس گئی، ومنہم اور اس کو بھی دھسا دیا، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جسے اغرقنا غرق کر دیا ہم نے۔ غرق کون ہوئے؟ جن پر طوفان آیا تھا، پانی نیچے سے بھی ابل پڑا، اوپر سے بھی آ گیا، قوم نوح۔ اور کون غرق ہوئے؟ قوم فرعون، آل فرعون، حمان کے ساتھ سب آل فرعون، فرعون کو فالو کرنے والے سب غرق ہو گئے، جسے غرق کر دیا۔ اور ان میں سے کوئی ہے جسے اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، وما اور نہیں، کان اللہ ہے، کانا ہے، کانت آیا نا پیچھے مؤنث کے لیے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے، اب کانا ہے، اللہ اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر، وما اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ جس کسی نے اللہ کی بات نہیں مانی اس قوم کو پکڑ لیا گیا۔ حمان بنی اسرائیل سے تھا، مگر فرعون کی بات پہ چلتا تھا تو فرعون کے ساتھ انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بھی نجات پا جاتا۔ تو ہم بھی خود کو دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، ہم کن لوگوں کی مصروفیات کے ساتھ ہماری مصروفیات ملتی ہیں۔ ہم آخرت اورینٹڈ ہیں یا دنیا اورینٹڈ ہیں؟ دنیا دار لوگوں کی طرح ہماری مصروفیات ہیں یا آخرت والوں کی طرح کی ہماری مصروفیات ہیں؟ کسی بھول میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم؟ تو ہم بھی دیکھیں، کیونکہ اسی کے ساتھ انجام ہوگا جس کے طرز زندگی پر ہم اپنی حیات گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے طریقے پہ، اسی کے ساتھ انجام ہوگا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟
جب آپ کسی بھی انسان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں نا، تو آپ اسی کو اپنا پیشوا، اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، نافرمان ترین لوگ۔ اور ابی ابن خلف یہ بھی مکی دور کا، یہ بھی ایک بہت سرکش شخص تھا، ابی بن خلف، تو اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے 41 آیت میں ہے، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا، بنا لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اولیاء، کچھ ولی، دوست، کمثل العنکبوت، مانند مثال ایک مکڑی کے ہے، اتخذت، جس نے بنا لیا، بیتا، ایک گھر، وَإِنَّ، اور بے شک، اوہنا، سب سے کمزور، وہن کیا ہوتی ہے؟ کمزوری، سب سے کمزور، اوہن البیوتی، سب سے کمزور گھروں میں، لبیتو، لا البتہ، بیتو گھر ہے، العنکبوت مکڑی کا، لو کاش کے، کانو ہوتے وہ، یعلمون وہ علم رکھتے۔ اب یہاں پر سورہ کا نام جس دلیل پر ہے وہ دلیل آ گئی، عنکبوت، مکڑی۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو ولی یا دوست بنائے، اپنا مشکل کشا بنا لے، اپنی مشکلوں کا حل اس سے ڈھونڈ لے، طریقے اسی کے پسند ہو، اللہ کے طریقوں پر اس کو ترجیح دے، تو وہ دیکھ لے کہ ایک مکڑی کے، اس کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے، اس شخص کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے، اور مکڑی کیا کرتی ہے؟ جس نے بنا لیا ایک گھر۔ مکڑی کیا گھر بناتی ہے؟ جالا۔ اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں البتہ گھر ہے مکڑی کا۔ آپ اس کو ٹچ کریں وہ آپ کے ہاتھ سے لپٹ جائے گا سارا، صرف ٹچ کرنے کی دیر ہے۔ لو کاش کے ہوتے وہ علم رکھتے، کاش کے وہ یہ جان لیتے۔ دیکھیں، جاننا نا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو دنیاوی انفارمیشن ہم بڑی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، مکڑی کی بھی 50,000 سے زائد اقسام جو ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے، ڈسکور کیا جا چکا ہے، لیکن اس سے جو جاننا ہے نا، جو عبرت پکڑنا ہے، وہ علم والے ہی پکڑیں گے۔ علم کون سا؟ علم وحی، جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ علم اتارا، اس وجہ کو جاننا ہی علم حاصل کرنا ہے، العلم۔ کاش کے ہوتے وہ جانتے کہ یہ جتنے سہارے وہ ڈھونڈتے ہیں نا، یہ تو مکڑی کے جالے جیسے ہیں۔ جیسے مکڑی ایک گھر بناتی ہے اتنا کمزور سا، وہ اس کو سہارا نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، مکڑی کا جو جالا ہے نا، جو گھر ہوتا ہے نا، ہیبیٹیٹ، اگر آپ سائنس میں پڑھیں ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ وچ پرووائڈز فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر، جو آپ کو، جہاں سے آپ کو کھانا مل جائے، پانی مل جائے، شیلٹر مل جائے۔ شیلٹر ملتا ہے مکڑی کو اس میں۔ مکڑی دنیا کے ہر جگہ پائی جاتی ہے، پانی میں بھی ہوتی ہے، ایون کی پانی کی بھی ہوتی ہے مکڑی۔ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں آپ کو جالے کی فارم میں نا، جالے لگتے ہیں نا ہر گھر میں، تو مکڑی ہوتی ہے۔ اتنی ایزی ٹو ریچ مثال دی اللہ نے کہ ہر انسان نے مکڑی کا جالا زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا۔ تو اس کو دیکھو، اس کو، وہ کسی کو سہارا دیتی ہے؟ مکڑی کو ہی سہارا دیتی ہے جو اس کو بناتا ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں نا، وہ بالکل ایسے جیسے مکڑی اپنا جالا بنائے، اور وہ اس کو سہارا، شیلٹر نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس میں کوئی پھنس ضرور سکتا ہے، مکڑی کے جالے میں پھنس جاتی ہیں مکھیاں، پھر اس کو وہ کھا بھی لیتا ہے، مکڑا، مکڑی یا مکڑا، وہ کھا لیتا ہے اس کو، لیکن وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے سوا کوئی دوسرے اولیاء بناتے ہیں نا، وہ ایک ٹریپ ہے، وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور سہارا ہے، اور ایک ٹریپ ہے۔ مکڑی کے جالا کیا ہے؟ ایک تو کمزور سہارا، ٹریپ ہے، اور کچھ چیزوں میں مضبوطی دے بھی سکتا ہے۔ کیسے؟ یہی سب اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کے لیے، کچھ چیزوں میں وہ آپ کو مضبوطی دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں نہیں، اس معاملے میں تو واقعی لوگ میرے ساتھ، جو میرے دوست ہیں وہی میرا سہارا بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مکڑی کی جالے کی تار ہوتی ہے،
اس میں جو اسٹرینتھ ہے نا وہ اسٹیل سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جو بلٹ پروف جیکٹس بنتی ہیں نا اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزوں میں آپ کو سہارا دے سکتی ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی جو دوسری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں, ان سے آپ فائدہ اٹھائیں, لیکن ان کو اپنا سہارا نہیں سمجھنا. کچھ چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے وسائل, اللہ کے بنائے ہوئے لوگ, وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا سہارا نہیں ہوتے, وہ آپ کے مددگار اور ولی نہیں ہوتے, دوست نہیں ہوتے. خاص طور پہ جب اللہ کا حکم سامنے ہو تو پھر کوئی دوست نہیں ہوتا, پھر سارا کچھ ان کے نیچے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوتا ہے. تو مکڑی کے جالے سے سبق کیا ملتا ہے کہ دنیاوی دوستیاں, دنیاوی اسباب جو ہم اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں وہ کمزور سہارے ہیں, وہ ٹریپ ہیں جس میں انسان پھنس سکتا ہے, وہ آخرت کو بھول سکتا ہے. اور کچھ چیزوں میں وہ معاونت کرتے ہیں, ان سے معاونت لی جا سکتی ہے, مگر ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ صرف اللہ پہ کیا جا سکتا ہے. یہی سبق ہے اس میں. کہتے ہیں کہ 0.5 جو جالا ہے نا وہ پوری دنیا کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے. تو یہ جالا خوبصورت ہے مگر کمزور ہے. یہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہ جو غیر اللہ کی محبت ہے نا یہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے, مگر یہ پھر بھی کمزور ہے. اس پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ دلکش ہے مگر کمزور ہے. جالا بن کر مکڑا کیا کرتا ہے, یا مکڑی کیا کرتی ہے, جال پھیلاتا ہے, پھر ہٹ جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. جب مکھی اس میں پھنس جاتی ہے یا کوئی ویسپ, کوئی کیڑا اس میں پھنس جاتا ہے, پھر اس کا خون چوس لیتا ہے. غیر اللہ پر بھروسہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. غیر اللہ پہ بھروسہ جو ہے نا یہ شیطان نے, جیسے بھی ہم نے پڑھا, اس نے مزین کیے ہوئے ہیں اعمال. تو جب ہم غیر اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, وہ ہم پہ یہ چیز دلکش کر لیتا ہے. یہ دلکش سا ایک جال ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں. یہی غیر اللہ کا پر ایمان جو ہے نا یہ ہمارا اوریجنل ایمان چوس لیتا ہے. ہم اس میں پھنس جاتے ہیں جیسے مکڑی ویسپ کا خون چوس لیتی ہے, پھر ہمارا بھی یہ ایمان چوس لیتا ہے. اچھا, جالے میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, مکڑی نہ کیموفلاج ہوئی ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. آپ جالا کبھی کبھی توڑیں, آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں ہے اس میں, تو اندر سے آپ کو مکڑا بھاگتا ہوا نظر آ جائے گا. تو غیر اللہ بھی جو ہے نا وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے عقیدے میں آ بیٹھتا ہے. یہ جو جالا ہے نا یہ ہمارا بن جاتا ہے, اس میں مکڑی غیر اللہ اندر بیٹھا ہوتا ہے, محسوس نہیں ہوتا. تو اس کو جب ہم توڑیں گے نا, جب ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے پورے دل اور اپنی پوری اسٹرگل کے ساتھ جہاد کریں گے, پھر ہمیں نظر آئے گا اچھا ہم یہاں غیر اللہ اندر بسائے بیٹھے تھے, پھر وہ نکلتے آپ کو محسوس ہوں گے. جالا بہت فائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی تار جو ہے وہ ایک تار سے دوسری تار, کبھی آپ مکڑے کو دیکھیں وہ کیسے فوراً اس کو جوڑ رہا ہوتا ہے, وہ بالکل لنکیبل ہوتی ہے, بالکل ساتھ جڑ جاتی ہے, ہمارے ہاتھ سے نہیں فوراً جڑ جاتا جالا. تو غیر اللہ کا سہارا کمزور ہے. جو دل کمزور ہوگا نا اس کی طرح کا, اس سے وہ لنک کر لے گا, اس سے وہ جڑ جائے گا. تو کمزور دل والے ایسے سہارے لیتے ہیں, وہ اس سے لنک اپ ہو جاتے ہیں. جیسے یہ جو جالے کی تاریں ہیں وہ لنکیبل ہوتی ہیں نا, تو غیر اللہ کے سہارے بھی لنکیبل ہوتے ہیں, ایک سے دوسرا لنک, ایک سے دوسرا لنک. جب آپ اس میں پڑ جائیں گے نا تو یہ آپ کو واقعی پورا اپنی لپیٹ میں لے لے گا. فلاں جگہ جاؤ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی, وہاں سے نہیں اس سے اگلی جگہ چلے جاؤ, اس سے بھی نہیں اس سے اگلی جگہ چلے جاؤ. یہ منتوں مرادوں والا سلسلہ آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ مکڑی کے جالے سے اللہ نے ایسی نہیں تشبیہ دی. یہ مکی صورت میں غور و فکر ہی ساری بات ہے. مدنی صورتوں میں احکامات ہیں. اس میں احکامات کیا ہیں, سارے آخرت پہ دلائل ہیں, سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوے ہیں کہ غیر اللہ کے قریب نہ جانا, غیر اللہ کے دھوکے میں نہ آ جانا, کسی غیر اللہ کے علاوہ سہارے نہ لے لینا. مکہ کے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, ہمیں بھی بتایا گیا ہے. پھر 42 آیت میں ان اللہ, بے شک اللہ, یعلم, وہ جانتا ہے, ما, جسے, یدعون, وہ پکارتے ہیں, من دونہ, اس کے سوا, من شیء, کسی بھی چیز کو, وہو العزیز الحکیم, اور وہی ہے بہت زبردست, بہت خوب حکمت والا. اب ساری یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, بے شک اللہ جانتا ہے جسے وہ پکارتے ہیں. اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو جب کوئی بھی پکارتا ہے نا
اللہ جانتا ہے. وہ چاہے ہلکی سی آواز میں پکار لیں، چاہے وہ کہ میں ویسے تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بس یہ کام کے لیے بس مہینے کے مہینے یہاں میں نظر دیتی ہوں، بس مہینے کے مہینے یہاں میں چڑھاوا چڑھاتی ہوں، بس مہینے کے مہینے یہ کام نہ کروں تو میرے کام سیدھے نہیں ہوتے. ویسے ہمارا اللہ پہ پختہ ہے ایمان. جو ایک حکم نہیں مانتا اور اس ایک حکم کی وجہ سے پورا عقیدہ خراب کر لیتا ہے، جو ہلکی سی آواز میں بدعت کا دروازہ کھولتا ہے، اونچی آواز میں شرک کا دروازہ کھولتا ہے، کھلے عام شرک کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ زبردست ہے. عزیز کا معنی ہم نے پڑھ لیا کہ عزیز کیا ہوتا ہے، عزت کس طرح کی ہوتی ہے، قدر کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے اللہ سب سے بلند. اور عزت القہر، قہر صرف اللہ تعالیٰ ڈھا سکتا ہے، غالب وہی آ سکتا ہے، قوت والا ہے لیکن غلبے کے ساتھ. عزت الامتناع، غلبے والا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو عزیز تو وہی ہے. کوئی آرگیومنٹ اللہ کے آرگیومنٹ کے سامنے غالب نہیں آئے گا، نہ اس دن نہ اس دنیا میں. اور وہی حکمت والا ہے. تو آپ کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی کھلے عام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وَتِلْكَ، اور یہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں. مثال کیا ہوتی ہے؟ پہلے بھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لیا ہے. مثل کیا ہوتی ہے، مثل کیا ہے، مثال کیا ہے؟ معقول کو محسوس کے ذریعے بیان کرنا. جو عقل میں ہے وہ آپ کسی مادی چیز کے ساتھ اسے لنک اپ کر کے تو بیان کریں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو. جیسے مکڑی کا جالا، ہم دیکھ سکتے ہیں چیز، اور اسے بیان کیا کیا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کا سہارا. تو اسے لنک اپ کیا جا رہا ہے. یہ مثال ہے، یہ مثال دی گئی ہے. آپ کے جو عقل میں اللہ تعالیٰ نے جو عقلی بات تھی اس کو جو حسی چیز ہے اس کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو یہ مثالیں ہیں. تمہاری عقل کو بھی اسٹر کیا گیا ہے، اور تمہیں ایسی چیز جو تم دیکھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، اس کے ذریعے تمہیں بیان کیا گیا ہے. اور یہ مثالیں ہیں نضربوها، ہم بیان کرتے ہیں انہیں للناس، لوگوں کے لیے. وما، اور نہیں یعقلوها، سمجھتے انہیں، الا، مگر، الا العالمون، مگر علم رکھنے والے. کون سا علم رکھنے والے؟ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے. دنیا کا علم رکھنے والے جو ہیں وہ ان مثالوں کو نہیں سمجھیں گے. وہ تو عنکبوت سے یہی کہیں گے 50,000 اس کی ہم نے اسپیشی جو ہے وہ دریافت کر لی ہیں، اور اس کے تو اسٹرنگ میں اتنی طاقت ہے. کیسے کہا جاتا ہے اس کا کمزور سارا ہے؟ تو بڑا اسٹرانگ ہے. اس سے ہیلپ لی جا سکتی ہے، اس سے بلٹ پروف جیکٹس بنائی جا سکتی ہیں. دنیاوی اسباب میں چلا جا سکتا ہے، مال کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ، فلسفوں کے ساتھ، مگر اللہ کی بات کے سامنے سے کھڑا نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے علم، حقیقی علم اللہ کی طرف سے جو اللہ نے عطا کیا ہے، علم وحی. اور نہیں سمجھتے اسے مگر علم رکھنے والے سمجھیں گے. خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، السماوات، یہ آسمان، آسمانوں، سماوات ہے نا، سما نہیں ہے، پلورل ہے، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، ان، یقیناً، فی ذالک، اس میں، لآیۃ للمؤمنین، البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. سمجھیں گے اسے علم والے جو علم وحی سمجھیں گے، اور ایمان اس پہ لائیں گے ایمان لانے والے. یہ جو علم ہے نا، یہ ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایمان تو بوسیدہ ہو جاتا ہے پڑے پڑے پرانے کپڑے کی طرح، حدیث میں آتا ہے نا. جب تک آپ علم کے ذریعے اس کو ریفریش نہیں کرتے رہتے، بار بار سنتے رہیں، بار بار سیکھتے رہیں، بار بار اللہ کی باتیں سنیں. اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں، حزب اللہ ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں. عالم کو دیکھنا، وہ قول ہے نا، عالم کو دیکھنا آدھا علم سیکھنا ہے. کیونکہ اس کے جیسچرز بہت کچھ آپ کو سکھاتے ہیں. وہ اس میں کتنی تواضع ہوتی ہے، کتنی عاجزی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے بات کرتا ہے، وہ کس طرح سنت کو فالو کرتا ہے. آپ اسے دیکھ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ عالمون اور مؤمنین، یہ دونوں آپس میں نا بہت زیادہ ان کا تعلق ہے. علم حاصل کریں تاکہ ایمان پہ قائم رہ سکیں. اور یہ جو اللہ کی ساری نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اور یہ مومنین ہی ان نشانیوں کو سمجھیں گے. اس میں جو نشانی ہے وہ مومنوں کے لیے، جو وحی الہی کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر پھر ایمان لے آتے ہیں. اب ہم
یہ مکڑی کے جالوں سے کیسے بچیں گے؟ اور آسمان و زمین پہ جو کچھ ہے، دیکھیں اس کے علم کو تو بہت سے لوگ ڈسکور آج بھی کر رہے ہیں. آسمانوں کی پیدائش، زمین کی تخلیق ہونے، اس میں تو لوگوں کے پاس اب بڑی انفارمیشن ہے. لیکن اس میں نشانی، ایسی نشانی جو اللہ کے ہونے کا احساس دلائے، وہ ایمان والے پہچانیں گے. وہ ہر نالج والا، انفارمیشن والا نہیں پہچان سکتا. تو ان ساری زمین و آسمان میں جو حق کے ساتھ پیدا کیے گئے، ان دلائل کے ساتھ علم وحی کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں پھر کام کیا کریں گے؟ اب ہم یہ مکڑے کی طرح کام کریں گے جو ہر وقت جالا بنتا رہتا ہے، ہر وقت جالا بنتا رہتا ہے، نان سٹاپ کام کریں گے. لیکن اس کی طرح اس کو اپنا گھر نہیں بنانا. کمزور سہاروں کو اپنا گھر نہیں بنانا. کمزور سہاروں کو اپنا اپنا کمزور سہاروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. اور یہ دنیا کمزور سہارا ہے، اس کے ٹریپ میں نہیں آنا. ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس دنیا سے وہی لینا ہے جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی تھی تاکہ وہ اپنی عمر گزار سکے، طبعی عمر پوری کر سکے. تو بس فیسلٹیز حاصل کریں اس کے ساتھ، لیکن اسی کو اپنی منزل نہیں بنانا. یہی کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس زندگی میں اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری زندگی ایمان پر گزرے، ہمارا علم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لیے ہو، اپنی واہ واہ کے لیے نہ ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو. ہماری ساری کوشش، ہمارا سارا علم، ہمارا سارے دین کی کوشش دین کی سربلندی کے لیے ہو، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.